کوئی میرے نانا محمد رسول اللہ کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ذمہ دار علماء کی قدر کرو، ان کی باتوں کو نا برا نہ مانا کریں۔ میں ہمیشہ کہنے لگا ہوں کہ ذمہ دار عالم کے مزاج میں سختی ہوگی۔ چچا بول لیا بچہ، جا کہاں رہے ہو؟ آپ سے پاس میرے پاس آ رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب عالموں کی بات چلی تو ایک بات اور، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دن 100 عالم آئے۔ کتنے؟ 100 عالم آئے، الگ الگ بات، اپنی الگ الگ مسئلے کو لے کر آئے۔ ان کا الگ، 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 سب اپنی اپنی بات الگ الگ لے کے آئے۔ سرکار غوث اعظم کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، میرے غوث اعظم حجرہ ولایت میں اندر ہے۔ جیسے ہی باہر آئے، ادھر دیکھیں، جیسے ہی باہر آئے نگاہ ولایت ڈالی، سب کا سینہ خالی۔ یہ آپ کے زمانے میں کہہ دو، نگاہ ولایت ڈالی، سب کی میموری خالی۔ 12 سال تک جو علم حاصل کیا تھا سب ختم۔ غوث اعظم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ ہو تو بولے نا، ذہن میں کچھ ہو تب نا، کچھ نہیں۔ غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ پہلے مولانا سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تم کھڑے ہو جاؤ، آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 کے 100 عالموں کے سوال بھی بتائے، ان کے جواب بھی بتائے۔ اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھے سے لوگوں نے ہلکے میں لے لیا، بڑے پیر کو آسان سمجھ کے رکھا ہے۔ ایک ایک رات میں، پوری رات میں، وہ بھی ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے مقدس قرآن کی روز تلاوت کرنا، 15 سال گزارنا۔ اور آج ہمیں اور آپ کا کیا حال ہے؟ ختم، رمضان سے رمضان تک دیکھتا ہے قرآن پڑھنے والا۔ پہلی بات تو اس نیٹ کے زمانے میں، اس موبائل کے دور میں، ڈینجر دور میں حالات اس میں خراب ہیں کہ آج نوجوانوں کا اگر سروے کیا جائے مولانا ضیاء الرحمن، تو سچی بات یہ ہے، سچی بات ہے، ضیاء الرحمن نا، ضیاء الدین، چلو کوئی مسئلہ نہیں، سنیں محبت کے ساتھ، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں، سچی بات یہ ہے اگر اس دور میں سروے کیا جائے تو تقریباً میری نظر کے اعتبار سے 80% جو نئی عمر کے بچے ہیں وہ قرآن پڑھے گئے ہیں، کیونکہ موبائل نے نا اتنا گہری زندگی انہیں گزارنے کے لیے بول دیا کہ انہیں وقت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب بیدار ہوتا نا، سب سے پہلے جب بیدار ہوتا ہے تو موبائل کے ہاتھ، لاسٹ میں موبائل۔ ایک دور وہ ہوتا تھا مولانا ضیاء الدین، ایک دور وہ تھا جب لوگ فجر کی نماز پڑھ کے، آج بھی مجھے یاد ہے اپنے دادا جی کے ساتھ ہم لوگ 20 یا 25 سال، تقریباً 20-22 سال کا زمانہ یاد ہے پرانا، دادا جی کے ساتھ جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گلیوں سے نکل کے اور گھر میں جاتے تھے نا، تو جیسے ان گلیوں سے گاؤں کے نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ جہاں دیکھو 8 بجے تک، چچا مغلیہ چھوڑو، 8 بجے تک سناٹا پڑا ہے، گھروں میں سو رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ اگر بوڑھا ہے تو وہ جاگ جاتا، باقی سب سو رہے ہیں۔ نئی دلہنوں کو دیکھو گھر میں سو رہی ہیں، نوجوان بچوں کو دیکھو، نہ باپ کی شرم ہے، نہ چچا کی حیا ہے، نہ دادا کی حیا ہے، 8 بجے تک ایسے سو کے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے گھروں کے حال ہو چکے ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام کے ماننے والے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے اپنے وقت میں کھڑے ہو جاؤ، نماز اذان فجر کے وقت کھڑے ہو جاؤ، اور اسی وقت کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر ہمارے نوجوانوں کو بھاگنا، دوڑنا، کودنا، اپنی صحت کو بچاؤ، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، فجر کی نماز ادا کرو، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرو، کام کی طرف چلے جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تیرے کام میں کیسی برکتوں کا نزول فرمائے۔ مگر آج عجیب حالت۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا یہ عمل، 15 سال تک ایک رات میں ایک قرآن کی تلاوت، ایک پیر پہ۔ کون عبد القادر جیلانی؟ جس ذات نے
18 پارے ماں کے شکم میں حفظ فرمائے. کتنے پارے؟ 18 پارے قرآن کے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے. استاد کا نام ہے عبد القادر جیلانی. اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کتنے سال تک؟ 40 سال. یہ علماء بیٹھے بڑے ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ رات کو سوئے نہیں. 40 سال چھوڑیے, رات کو کبھی نہیں سوئے, کیونکہ اللہ نے یہ پاور اپنے محبوب کو عطا کی ہے. اگر میرا نبی سادہ پانی سے وضو کرنے کے بعد پوری رات سو جائے, میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں. اور نبی کے سوا کوئی بھی ہو, کتنے ہی وضو کر کے سو جائے, تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سو جاؤ, سب زیرو, سب ختم. یہاں سے پتا چلا غوث اعظم رات کو کبھی 40 سال تک. یہ شب بیداری, یہ اللہ کی عبادت. پھر ایسے تھوڑے مل گئے ہیں. بغداد شریف جامع مسجد سرکار غوث اعظم کا مدرسہ, ایک شخص بڑے پیار میں بڑے لاڈ میں رمضان کے مہینے میں آتا ہے, عرض کرتا حضور آج کی دعوت میرے دسترخوان کی قبول فرما لیجیے. اچھا آپ لوگ اب یہ بتاؤ, بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے, گھور تو نہیں رہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. بس انشاءاللہ میں اختتامی جملے سمیٹنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں پہ میں بوجھ بھی نہ بنوں. سنیں محبت کے ساتھ. ایک شخص بڑے پیار میں آتا ہے, آنے کے بعد عرض کرتا حضرت آج کی دعوت شام کی افطار کی میرے گھر پہ قبول فرمائیے. غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا, جائیں گے. اچھا یہ گیٹ سے نکلا منوج جی, بولے حضور آج شام کی دعوت افطار کی. رمضان کے مہینے میں شکیل بھائی آج بھی کبھی کبھی مولوی کی 4 جگہ سے دعوت ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے مولوی کو. نہیں کہہ رہا ہوں میں, مگر یہ محبت ہے. سنیں محبت کے ساتھ. دوسرا آیا, یہ بھی دعوت آج کی امام صاحب. پھر تیسرا آیا, توجہ ہے, تیسرے نے بھی آ کے یہی کہا سرکار آج افطار کی دعوت, آج شام کی. سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں گے. اب یہ تیسرا نکلا, چوتھا بھی آ گیا. بولے حضرت میری بھی قبول کر لیجیے آج کی. بولے جاؤ بیٹا تمہارے یہاں بھی آ جائیں گے. آج کا ہوتا تو کیا بڑا مولوی کا پیٹ بڑا ہو گیا, 10 جگہ کھا رہا. یہ جملے, ہاں ایسے ایسے جملے ہمارے ائمہ کو بولے جاتے ہیں, جبکہ یہ تمہارے سروں کے تاج ہیں, وارث نبی ہیں, وارث انبیاء ہیں. علماء سے ہمیشہ پیار کرو. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے, میں نے آخری زندگی میں اس کی بڑے ڈینجر حالات سے موت آتی دیکھی ہے. کئی علماء کے گستاخوں کو ہم نے ایسے مرتے دیکھا ہے, ایسے برے حالات میں ان کی زندگی کو جیتے دیکھا ہے. اللہ رحم فرمائے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے علماء سے محبت کرو, اپنے علماء سے پیار کرو. سنیں محبت کے ساتھ. چوتھا آیا دعوت قبول, 5واں آیا دعوت قبول, 10 آئے, ایک دن میں 20 آئے, 30, 40, 50. تاریخ اولیاء کے پنے گواہ 70 لوگ ایک دن میں سرکار غوث اعظم کی دعوت کرنے کے لیے آ گئے. میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں. بول دو, اب تو بول دو سبحان اللہ. کتنے لوگ؟ 70 لوگ. غوث اعظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں گے. افطار ہو گئی, رات گزر گئی, صبح فجر کا وقت آیا, فجر کی نماز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں میرے دوست سرکار غوث اعظم کی ابتدا میں بغداد کے لوگوں نے ادا فرمائی. ادا کرنے کے بعد جیسے مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص ایک دوسرے سے کہنے لگا یار آپ تو قسمت جاگ گئی. بولے معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ میرے گھر پہ بیٹھ کے افطار فرمائی. تو یہ دوسرے سے جو کہہ رہا تھا یہ کہنے لگا یار مجھے ایسا لگ رہا تم جھوٹ بول رہے ہو, سرکار غوث اعظم تو شام میرے گھر پہ میرے ساتھ بیٹھ کے افطار فرمائی. توجہ ہے. تو دونوں میں بات چل رہی تو تیسرا بھی سنتے سنتے آیا. بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تھے, یہ کہتا میرے گھر پہ. بولے پھر؟ بولے نہیں تم دونوں غلط لگ رہے ہو. سرکار غوث اعظم شام میرے گھر پہ میرے ساتھ بیٹھ کے افطار فرمائی. اب جب 3 میں بات بڑھی تو چوتھا بھی آیا. چوتھا قریب میں آ کے بولا کیا مسئلہ ہے بھائی, کیسے جھگڑا ہے؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تھے, یہ کہتا میرے گھر پہ تھے, یہ کہتا میرے گھر پہ تھے, افطار میرے ساتھ. تو چوتھا کہنے لگا یار مجھے تم تینوں گڑبڑ لگ رہے ہو. سرکار غوث اعظم میرے گھر پہ موجود تھے, شام کی بات ہے, میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار فرمائی.
پاور بتانے لگا ہوں. اللہ کا فضل ہے, سنیوں ناز کرو, یہ ہمارے آپ کے عقیدے میں ہے, ہمارے آپ کے عقیدے میں ہے. پانچواں بھی آ گیا, اس کی بھی یہی دلیل. چھٹا بھی آ گیا, ساتواں بھی آ گیا, آٹھواں بھی آ گیا, نواں. موٹی موٹی گنتی کر لیتے ہیں, 10 آ گئے, 20 آ گئے, 30 آ گئے, 40 آ گئے, 50 آ گئے, 60 آ گئے, 70 آ گئے. ایک ہی بات بولے, میرے گھر پہ تھے, میرے گھر پہ تھے, میرے گھر پہ تھے. بولے چلو حضرت کی بارگاہ میں پوچھیں گے آپ کس کے گھر پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حضرت سے پوچھیں گے آپ کس کے گھر پہ تھے. جیسے ہی مدرسے میں آئے تو مدرسے کے بچے مل گئے, مدرسے کے طلبہ مل گئے. طلبہ نے پوچھا کیا معاملہ, بڑے اکٹھا ہو کے آئے. 70 تو یہ تھے, بقیہ اور بھی اکٹھا ہو کے آ گئے. بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے جی یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائے, یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائے, یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائے. سارے کے ساروں کی ایک دلیل ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے بولے کیا معاملہ, سب کی ایک بات. بولے جی ہاں میرے ساتھ افطار فرمائے, میرے ساتھ افطار فرمائے. مدرسے کے بچے بولے ہمیں ایسا لگتا تم سب گڑبڑ کر رہے ہو. سرکار غوث اعظم نے تو شام مدرسے میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مدرسے میں افطار فرمائی. ارے بول دو سبحان اللہ. مدرسے سے شام باہر کہیں گئی نہیں, آپ تو مدرسے میں موجود تھے. جھگڑا بڑھا کہ گھٹا؟ بات پوری کر دوں کہ سلام پڑھنا کر دو پوری. ارے مجمع بہت اچھا, بول دے سبحان اللہ. شکیل بھائی محنت وصول ہے, جلسہ آپ کا کامیاب ہے, اللہ کا فضل ہے. شکیل احمد رضوی کو لوگ بلاتے ہیں, میرا اپنا معاملہ کچھ نہیں ہے, سرکار کی نالہ پاک کا صدقہ ہے. ضیاءالدین بھائی میں نے یہ دیکھا ہے, جب میں نے ممبروں پہ 1.5-2 گھنٹے بھی بولا تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی تو ایسا لگا ہی نہیں کہ 2 گھنٹے کب ہو گئے. میں نے کہا میرا اپنا معاملہ نہیں ہے, سب سرکار کا صدقہ ہے یار. یہ ہاتھ اٹھا کے بول دے لبیک یا رسول اللہ. پوری محبت سے بول سے یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. غوث اعظم کے مدرسے کے بچے بولے حضرت تو مدرسے سے شام کہیں باہر گئے نہیں. بات اور بڑھ گئی. بولے چلو حضرت کی بارگاہ. تو میرے حضرت پیروں کا پیر, میروں کا میر, روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی حجرے میں بیٹھے 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 مسکرا رہے. حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, حضور جھگڑا پڑ گیا. آپ تو میرے گھر پہ تھے, آپ تو میرے گھر پہ تھے, آپ تو میرے گھر پہ تھے. مدرسے کے بچے بولے حضور آپ تو مدرسے سے باہر کہیں گئے نہیں, آپ تو مدرسے میں تھے. ذہن حاضر ہے, آپ تو مدرسے میں تھے. میرے غوث اعظم نے فرمایا او میرے مریدوں, او میرے مدرسے کے بچوں, تم تو خالی 70 ہو. اگر 70,000 بھی ہوتے تو ایک وقت میں سب کے دسترخوان پہ افطار کر لیتا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بال. خاموش نہیں رہنی چاہیے, بولیے واہ کیا مرتبہ ہے تیرا اونچے کے سر سے قدم. اور یہ نہ کہتے کیا تبے جس بے حمایت کا ہو پنجا تیرا. شکیل بھائی کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے شیر. کیا تبے جس بے حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطر ملا نہیں کوتا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے